بات پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے افحسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بیکار، عبث بلا ضرورت، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ بھی گمان کر رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند و بالا ہے اللہ رب العالمین الملک الحق، وہ سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی، رب العرش العظیم ہے، رب العرش الکریم، اور عزت و شرف والے عرش کا وہ رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود پکارے گا اور معبود بنائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کے متعلق کوئی دلیل برہان سلطان نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربہ، پس بے شک اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا، انہ لا یفلح الکافرون، مسئلہ یہی ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیہ کلمہ ہے، اللہ تو معاف کر دے، وارحم، اور تو رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہت ٹھیک سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات گرامی ہے۔ اس سورت سے پہلے ہم نے سورت توبہ یہ پڑھ رہے تھے۔ یہ سورت آج بھی، یعنی سورت توبہ آج بھی بعض سکولوں کالجوں میں سلیبس کے اندر موجود ہے۔ کسی دور میں سورت نور بھی اور سورہ حجرات بھی اور اس قسم کی صورتیں تعلیم و تدریس شعبہ دینیات اسلامیات میں یہ سلیبس کے اندر بچوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے اندر احکامات ہیں، توحید، رسالت ہے، خوبصورت زندگی، عفت، پاک دامنی کا درس ہے۔ ظاہر ہے جس کو یہ شوق ہو، مجھے پتہ چلے کہ میری زندگی خوبصورت کس طرح بن سکتی ہے، تو ظاہر اس کو مواد بھی ملے گا، رہنمائی بھی ملے گی۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات ارشاد ہوتا ہے کیا تمہارا خیال اور گمان یہ ہے، یعنی تمہاری تصوراتی زندگی، خیالات، جذبات، جس طرح کہتے ہیں جی میرا یہ خیال ہے، میری یہ سوچ ہے، میں نے یہ سمجھا ہے، میرے نزدیک یہ بات ہے، یہ جملے ہوتے ہیں عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں۔ کیا تمہارا یہ خیال بیان ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے آپ کو بیکار ہی پیدا کر دیا، روٹی ٹوکر کھانے کے لیے، جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنے کے لیے، دھرنے دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی روٹی ٹوکر، یہ کاروبار، یہ تجارتیں، سفر، ادھر ادھر کے معاملہ، وہ تو صرف زندگی گزارنے کے لیے، نان کھانا ہے، دال کھانی ہے، چاول کھانے ہیں، بریانی کھانی ہے، مار کھانی ہے، ٹکرے مارنی ہے، وہ تو زندگی گزارنے کے لیے، اصل غرض نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک اور بھی نقشہ ذہن میں رکھیں، قرآن و حدیث کے اندر کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، شیخ صاحب اللہ اکبر، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا جب آدمی فوت ہو یا مرے اس کا 3 منزلہ مکان ہو اور اس کے اندر ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، کوئی نہیں لکھا ہوا۔ اور اسی چکر میں دنیا مار مار کے ٹکرے، فراڈ کر کر گئی، جھوٹ بول بول کر، ملامتیں کر کر کے، حقوق چھین چھین کے اس منزل تک پہنچتے ہیں، اور چلو جی شکر ہے مرن تو بلا کارتے بنا گئے نا بزرگ، آخرت اجڑ جائے ساری، دنیا میں کوٹھی، دنیا میں کار، دنیا میں کاروبار اور مارکیٹ بنا گیا بزرگ، تے آگے جاتے ہی سلسلہ دوسرا شروع ہو جائے۔
پوچھا یہ جا رہا ہے، سوالیہ نشان ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے آپ کو ویسے ہی پیدا کر دیا؟ کوئی تم سے کام نہیں لینا تھا، تمہارے پیدا کرنے کی کوئی غرض و غرض، کوئی تمنا نہیں تھی؟ ایسے نہیں ہے بات، یاد رکھو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ تم نے مر کے ہمارے پاس پیش نہیں ہونا؟ جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ اگر دنیا میں بقا، دنیا میں اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو سید الانبیاء زندہ رہتے، صحابہ اور صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن جمیعاً، تدفین کے بعد پوچھا تمہیں کس طرح حوصلہ ہوا ہے کہ رسالت مآب کو قبر کے اندر دفن کر کے آئے؟ اب یہ عقیدہ بنانا کوئی حیاتی، کوئی مماتی، زندہ ہیں، موجود ہیں، حضرت بھی ہیں موجود، ٹھنڈی ٹھنڈی بگنی ہے پورے دن عثمان خلیفہ بنے، جناب عثمان 12 سال خلافت کے بعد شہید ہوئے تو علی مرتضیٰ بنے، تقریباً 4.5 سال خلافت کے بعد ابو حضرت علی مرتضیٰ شہید ہوئے تو پھر ان کے صاحبزادے حضرت حسن بنے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بٹھرا ہوئے، بلا شرط مار مار کے ٹکریں، دے دے کے گالیاں، کر کر کے تبصرے صحابہ پر، جناب امیر معاویہ پر اور سارے صحابہ صحابیات پر، وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی اوقات کا بھی علم نہیں، نسل کا بھی پتہ نہیں، یہ کس نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے ربا کے سرند ہے، جنہاں دے روے دا بھی نہیں پتا کہاں سے یہ آئے ہیں۔ اگر یہ بات ذرا مشکل لگتی ہے تو میں سادے لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں ان کے خلاف جن کو اللہ نے راشد، ان کے ایمان پہ تبصرہ، ان کے ایمان پہ تبرہ، ان کے خلاف جلسے جلوس، اور پھر ہوتے ہیں میٹنگیں، ذاکر پھر بکواس کر رہے ہیں، لوگ پھر یا علی کے نعرے مار رہے ہیں، تے کھانے کا پنڈارا کھانے کے لیے سنی وہاں بیٹھے ہوئے، پکا سنی ہے لیکن وہ پنڈارا کھا رہا ہے جی، وہ وہاں لینے کے آیا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں؟ شرینی، یہ شرینی کھا رہا ہے۔ حضرات ذرا اپنی جو معاشرتی زندگی ہے، اپنا جو ایمان کا لیول ہے، اس پر ذرا سر غور فرمائیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، توجہ کریں جی میری طرف، اللہ بلند و بالا ہے، الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، باقی بادشاہیں اسی طرح ہی ہیں، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، فخر کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، دو نمبری کرنے والے کہاں ہیں؟ کرپشن اس کا نام لیتے ہو، وہ کرنے والے کون ہیں، کدھر ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک ہی رب کی بادشاہی ہے، سدا بار اس کی ہے۔ کیوں سدا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہ یہ ہے، الملک الحق، سچا بادشاہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے مقابلے میں مگر صرف وہی ہے، اور وہ رب العرش الکریم، بڑی عزت شرح والے عرش کا رب ہے، مالک ہے۔ یہاں ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ کتنے علماء کرام نے لکھا ہے اگر اللہ کو عرش پہ مان جائیں، اللہ عرش پہ ہے، تو یہ اللہ کی توہین ہے۔ کیوں؟ ہم نے سمت کا تعین کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا یا کسی تحدید کرنا مکان کا، تو یہ مشابہت بڑھتی ہے مخلوق کے ساتھ، اللہ کی شان کے خلاف۔ یہ 100% بات جھوٹی ہے، غلط عقیدہ ہے جو بندے تبصرہ کرتے ہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں مسند، اور یہ غالباً صحیح مسلم یا بخاری یا دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی نے کسی غلام کو آزاد کرنا ہے کسی سلسلے پہ،
وہ ان کے جو جس طرح کفارہ ہوتا ہے یا نظر مانی ہوتی ہے، تو ان کے پاس ایک لونڈی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے پوچھا، میرے پاس ایک باندی ہے، لونڈی ہے، تو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں کفارے کے طور پر، تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ رسول پاک نے فرمایا علیہ السلام، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جاگ دے ہو، میرے پاس لے کر آنے جملے کا مطلب ہے کہ جہاں وہ لونڈی ہے وہاں رسول پاک نہیں، جہاں رسول پاک تھے وہاں لونڈی اپنے گھر ہے، رسول پاک اپنی مسجد میں ہے، ایک ہی جگہ۔ اب وہ صحابی اس لونڈی کو لے کر خدمت رسول میں پیش ہوئے۔ اب نہ اس بندے کو پتہ ہے نہ لونڈی کو پتہ ہے کہ رسول پاک نے سوال کیا کرنا ہے، اب تک آپ کو بھی نہیں پتا۔ شاہ بی بی دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پاک نے سند دی، اس کو آزاد کر دو، انہا مؤمنہ، یہ مومنہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اظہار پہ مستبی ہے، کما یلیق بجلالی سبحانہ و تعالی، تشبیہ کے بغیر، تمثیل کے بغیر، تعطیل کے بغیر، مماثلت کے بغیر، جس طرح اللہ کی ذات کو شان کے لائق فائق ہے اسی طرح من ون ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، آزاد کر دو اسے۔ اب یہ تبصرہ کدھر گیا؟ اب تبصرہ کرنے والی کون ہے؟ انکر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، جن کو بڑے بڑے روپے، بڑے بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا جی، اللہ بڑا کھلا جاتا، باقی باتیں رہنے دیں، یہ حکیمہ کو مجونہ لے کے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ تبصرے کر رہے ہیں اللہ اور عرش اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ایک ہی معبود ہے، سچا برحق ہے، رب العرش کریم ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بنائے گا، کوئی اور تصور لائے گا، یا علی، یا حسین، یا پیر عبدالحق، بیڑا تک، یہ نعرے بنے ہوئے ہیں۔ اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، تیری کشتی دریا جیل میں نہیں کراس کر سکتی، باقی کی کرنا۔ دریا چناب تھوڑا سا رہ جاتا ہے، وہ کشتی تیری ادھر ہی غرق ہو جائے گی، کدھر جائے گی تیری کشتی؟ علی مرتضیٰ خود شہید ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے جناب حسن شہید ہوئے تھے، جناب حسین شہید ہوئے تھے۔ اے ادھر لگا ہے بولی، اور ٹیوٹا میں لکھ ہوتا ہے یا علی جانے، تے ٹیوٹا ککرج بجا ہوتا ہے، تو بھیجے جننے بند سارے فوت ہوئے، اتلے یا علی جانے۔ اپنے عقیدوں، اپنے اقدامات، روش پر غور کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے لا برہان لہو بھی، جو ایسی کرتا ہے حرکت، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے بعد دلیل کوئی نہیں۔ جس طرح کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے جناب، تو بھیا ٹھیک ہے نا سارے، جس طرح قرآن میں لکھا ہوتا ہے نا سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو پیروں فقیروں کے نام رکھے ہوئے، کرنی والی سرکاریں، فلانی سرکار، کھیلی سرکار، سہیلی سرکار، دمڑی والی سرکار، یہ جو نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے نام رکھے ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل برہان سند نازل نہیں کر، تمہارا سا اپنا کام ہے، کوئی کرنے والی سرکار نہیں الا اللہ۔ تو ارشاد ہوتا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس بندے کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ایک عرض کرو، حدیث ہے جناب شیخ صاحب ساڑھے نال ہی ہو نا، حدیث کے اندر بیان آتا ہے جب حشر ہوگا، میزان عدل اب قائم نہیں ہوگا، 5 سوال اللہ تعالیٰ جرنل سوال ہیں ساری مخلوق سے کریں گے، اور جب تک ان کے جواب نہیں دے سکیں گے، امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بندہ قدم اٹھا کے آگے نہیں چل سکے گا۔ پہلا سوال، تو نے زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، تو نے جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال، تو نے پیسے کہاں سے کمائے؟ اگلا سوال ہے خرچ کہاں کیے؟ آخری سوال یہ ہے جو تو نے دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں جانا تھا،
عمل کیا کیا تھا؟ تو میں نے 5 سوال ہی ایسے سخت اور مشکل ہیں، اتنی جان نہیں چھٹ رہی تھی، باقی کام تو سارے کے پہ۔ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس ایسے پیسے؟ اور یار ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی زمین پوئم پنڈا نہیں، کوئی وراثت نہیں ملی، کوئی ان کے پاس اور ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن ان کے کروڑوں روپے کوٹھیاں کاریں ان کے پاس ہیں، نہیں سمجھ آتی کہاں سے آئے ہیں۔ تو ہمیں اگر جواب نہیں دیتا تو اللہ پاک فرمائے پوچھ لا گا، مجھے جواب دینا پڑے گا، اور مجھے سارا پتہ ہے، وہ غلط جواب ہوتا ہے کس رہ سکتا ہے؟ تو صاحب ان جملوں پر غور فرمائے، ارشاد ہوتا ہے یاد رکھو انہو لا یفلح الکافرون، مسئلہ یہی ہے، دو ٹوک مسئلہ یہی ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے، لا یفلح الکافرون، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے رسول پاک سے، آپ کہو اے اللہ تو معاف کر دے، رحم کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ دعا کر دے وہ بھی دے، کل نہیں کہنا، رب اغفر پڑھ لو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دعا ہے وہ تو اللہ تعالی رسول پاک سے فرمایا نا، تو اسے نہیں کہنا قل رب اغفر، یہ کہنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تیرے سے زیادہ کون معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ معافی بھی مل جائے، رحم بھی ہو جائے، شفقت بھی اللہ کی طرف سے ہو جائے، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ آگے جناب افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، پتہ کوئی معبود ہے اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا، انہو لا یفلح الکافرون، مسئلہ یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی محترم فرمائیں اللہ تو معاف کر دے، رحم فرما دے، بہترین رحم شفقت کرنے والوں